میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ، آواز ٹھیک ہے؟ صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، بس بیٹا ایکو کم رکھیں، باقی ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ الطور کی، اس سورت کا نام اللہ نے الطور رکھا۔ کوئی طور ایک ایسا کمال ہے، سبحان اللہ۔ اس سورت کا نام سورہ الطور ہے یا طور ہے، توے وارے طور۔ اس کی میں نے 8 آیات کو تلاوت کیا۔ اس میں خلاق دو عالم صرف طور کا ذکر نہیں فرما رہا، اللہ اللہ ہو کہ اس طور کی قسم کھا رہا۔ خدا جانے طور کیسا ہے جس کا قسم کھانے والی خود توحید ہو۔ علم الہی میں یہ لائق قسم ہے، تبھی تو قسم کھائی جا رہی۔ اللہ اس طور کی قسم کھا رہا ہے۔ قسم دیکھیں، پورے قرآن میں قسمیں کھائی گئیں، کہیں 2 کھائی گئیں، کہیں 3 کھائی گئیں، کہیں 1، کہیں 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ قسم کھائی گئی، لیکن اس صورت میں 6 مرتبہ قسم کھائی گئی۔ اس کے بعد پھر خالق نے قسم کوئی کھائی ہی نہیں ہے۔ یہ 6 قسمیں جس معیار کی ہیں ابھی بحث کریں گے، یہ تمام قسمیں 6 کی 6 قسمیں اللہ نے، آپ خوش ہو جائیں، صرف 14 کے ہر کمال کی قسم کا۔ ہائے 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 حیدری، خوش ہو میرا حیدری، جس کی قسم کمال کی اللہ کھائے، کمال والے کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ ان کی قسم کھا رہا ہے، اور قسم چونکہ شریعت میں آتا ہے، شریعت فقہ شریعت میں آتی ہے۔ فقہ کے 5 اصول ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح۔ مباح وہ ہوتا ہے کرو نہ کرو برابر، گل سمجھ آ رہی ہے ایسی؟ مباح وہ ہوتا ہے کرو نہ کرو برابر۔ مکروہ وہ ہوتا ہے جس کا نہ کرنا بہتر۔ ٹھیک ہے، ان قسم کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں، مکروہ وہ ہوتا ہے جس کا نہ کرنا بہتر۔ تیسرا ہے حرام، جس کا کرنا حرام۔ اللہ حرام قسم نہیں کھاتا۔ ہائے ہائے، دیکھیں مباح کی بھی نہیں قسم کھاتا، مکروہ کی بھی قسم نہیں کھاتا، حرام کی بھی قسم نہیں کھاتا۔ آپ خوش ہو جائیں۔ مستحب قسم ہوتی ہے، مستحب کا تعلق رسول سے ہوتا ہے، یہاں قسم کھانے والا رسول نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، قسم کھانے والی خود ذات توحید ہے۔ جب اللہ قسم کھا رہا ہے تو پھر یہ قسم کھانا توحید پر واجب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خدا جانے جس کی قسم کھانا اللہ پہ واجب ہو، ان کا ماننا کتنا واجب ہو۔ سمجھ آئی؟ اچھا، اگر ان کا انکار ہو گیا تو پھر تو منکر ہو ہی گیا نا۔ اسی وجہ سے قسم کھانا واجب ہے۔ اور اسی قسم کے حوالے سے تھوڑا سا میں ترجمہ جلدی کر کے ایک بحث کرنی ہے۔ بحث سمجھیں گے نا صحیح آپ، میں آسان کروں گا، اور اس کے بغیر بات سمجھ آتی نہیں۔ اللہ قسم کھا رہا ہے طور کی، جا کے قرآن پاک 27ویں پارے کو جا کے دیکھ لیں گے۔ یہ بہت بڑی معرکۃ الآراء صورت ہے، اور میں انشاءاللہ اس طور سے بیت معمور کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا جانے وہ بیت معمور کیا ہے جو طور والوں کا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ خوش ہو سے انشاءاللہ بہت ہی آپ محظوظ ہوں گے، بہت ہی خوش ہوں گے۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے وَالطُّورِ،
قسم ہے طور کی، کیونکہ اس میں 6 قسمیں ہیں، اس سب سے زیادہ قسمیں ہیں، اور یہ قسمیں فقط اللہ نے کھائی ہی 14 کی ہے، اور ان 14 کی قسموں کا جو محور ہے وہ والطور ہے۔ خدا جانے طور کتنا جامع ہے، ہر کمال اسی طور میں ہے، اسی لیے خالق نے طور کی قسم کھائی ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ ہمارے مفسرین نے اس طور کے بارے میں قسم میں لکھا ہے، قسم ہے، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے کوہ طور کی۔ ہائے ہائے، اللہ کرے وہ سمجھ آ جائیں۔ کوہ کی لفظ ہے ہی نہیں، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، کوہ کی لفظ ہے ہی نہیں، خام خواہ سے کوہ کو لگا کے، تو انہوں نے فرمایا کوہ طور کی قسم۔ ٹھیک ہے، طور ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر سبزہ ہو، درخت ہوں، پھل ہوں۔ طور وہ پہاڑ ہوتا ہے، جبل وہ پہاڑ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی درخت نہ ہو، اس لیے جبل کعبہ کے جبل لگے ہوئے ہیں کعبہ میں۔ ٹھیک ہے، طور قسم ہے کوہ، جیسے انہوں نے کہا کوہ طور کی، ابھی بحث کریں گے۔ دوسری ہے والکتاب المستور، مستور ہے میم سین توئے وارے، سطر سے، سطر نہیں ہوتی، سطریں، ہائے ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے، ہائے ہائے، قسم ہے مجھے اس کتاب کی جس کی سطریں ہی میں نے مکمل لکھ دی ہے۔ ہائے اوئے ہوئے، مستور کے معنی لکھی ہوئی سطریں، جس کے آگے مستور کے معنی لکھ دی گئی، وہ کتاب جس کی سطریں توحید نے لکھ دی ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، وہ کتاب جس کی سطریں لکھی گئیں۔ اب بحث کریں گے وہ کتاب کون ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے ہے فی رق منشور، انہوں نے کہا پھیلی ہوئے اوراق میں، رق بعض کتابوں میں یہ ترجمہ لکھا ہے کہ جو بکرے کی آگے کی جو چربی یا جھلی ہوتی ہے نا، جھلی، اس کو رق کہتے ہیں، رق، ہائے ہائے، اس کا مقصد اللہ بکرے کی جھلی کی قسم کھاتا ہے، ہائے ہائے ہائے، جس پہ قسم کھانا واجب ہو، ان بکرا بھی لائے کہ قسم ہو گیا ہے، یعنی ان کی ترجمے کے حوالے سے ایسی جھلی سمجھتے ہیں جو آگے ہوتی ہے، چربی ہوتی ہے اس کے اوپر، جھلی کی قسم۔ بہرحال بحث کرتے فی رق منشور، اس کے بعد ہے والبیت المعمور، ہائے 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 ہائے، اللہ فرما رہا ہے مجھے آباد گھر کی قسم۔ خدا جانے وہ کیسا گھر ہے، قرآن سے پہلے وہ آباد ہے۔ خوش ہو وہ میرا پتر ہے، اسی پہ بحث کرنی ہے میرا باپ، خوش ہو انشاءاللہ، آپ کے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے علمی صلاحیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بیت معمور، معمور مانے آباد، آباد گھر کی قسم۔ خدا جانے نہ ابھی زمین ہے نہ آسمان ہے، وہ گھر کہاں آباد ہے۔ اس گھر کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا بیت المعمور، ایک آباد گھر کی قسم۔ جسے اللہ آباد کہے تو پوری فیملی ہوگی نا۔ خوش ہو بابا، بحث کریں گے انشاءاللہ۔ بس سقف المرفوع، سقف کہتے ہیں چھت کو، اور اس چھت کی قسم جو بلندی کے ایسے درجے پہ ہے جس کے آگے بلندی ہے ہی نہیں۔ کوئی ہے ایسا گھر جس کی چھت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے چھت، بس سقف کہتے ہیں چھت کو۔ معمور مانے اس آباد گھر کی گل سمجھانی بھی ہے میرے بھائی پیچھے والے، غور سے سماعت فرمائے، ابھی بحث کریں گے۔ آباد گھر کی قسم اور بلند چھت کی قسم، والبحر المسجور،
جو ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، ہائے ہائے ہائے، خدا جانے سمندر بھی ابلتے ہیں، ہائے۔ یہ کہہ کے آگے جملہ ہے اِنَّا، یہاں تک قسمیں ختم ہو گئی میرے بھائی۔ ان کو کہتے ہیں مقسم بہی، مقسم بہی، اللہ جس کی قسم کھاتا ہے۔ میرا چاند وہ چھوٹے تو ان چاسنیاں دید نہ آیا کر دوبارہ میرے آلے پاس دیکھنا میرا پتر ہے۔ یہ قرآن ہے، خدا کے لیے میں قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کروں گا۔ دیکھیں اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے جواب قسم میں، یہ قسمیں ہیں، قسم کے لیے جواب قسم ہوتا ہے۔ جواب قسم کو کہتے ہیں مقسم علیہ یا مقسم لہو، کوئی توڑی معلوم وہ بسم اگے آ جاؤ صحیح، اگے آؤ آگے آؤ بھائی، ہوں دیکھا جناب ابھی دیکھا معاف باز کی ہے، بزرگوں کو آگے بچھانا ہے اس لیے کہ مقسم علیہ بھی ہے لہو بھی ہے۔ مقسم علیہ زیادہ بہتر ہے، جس کی قسم یا لہو جس کی قسم کھائی گئی ہے۔ مقسم علیہ کیا ہے؟ جواب قسم۔ اب جواب قسم ہے ان قسموں کا اِنَّ عذاب ربک لواقع، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جہاں اللہ یقینی وقوع عذاب فرمائے تو کتنا وقوع یقینی ہوگا عذاب کا۔ اللہ فرما رہا ہے عذاب واقع ہونے، تیرے رب کا عذاب، کسی غیر کا نہیں، یہ بھی رب عادل ہے، عادل کا عذاب، تو ان کے لیے عذاب واجب ہے، تبھی تو عذاب سے واقع ہوا۔ اِنَّ عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع، یہ دوسرا جواب ہے۔ دو، پہلا جواب اِنَّ عذاب ربک لواقع، دوسرا ہے ما لہو من دافع، اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن اللہ کہہ کے کہے کوئی روکنے والا نہیں، اللہ سے بڑھ کر تو یہ طاقت ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو شدت عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عذاب اتنا شدید ہوگا کہ کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو، یہ ہے جواب قسم۔ دیکھیں اب کسی آیت کا قسم کے حوالے سے ترجمہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ نے جن کی قسم کھائی ہے وہ مقسم بہی، وہ صحیح معنی کیا گیا ہے یا صحیح نہیں ہوا، جواب قسم بتائے گا۔ فارمولہ سمجھ آیا؟ جواب قسم یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مقسم بہی جس کی قسم کھائی، ایک ہوتا ہے مقسم قسم کھانے والا۔ یہاں قسم کھانے والا اللہ ہے، توحید کا لب و لہجہ قسم ہے۔ مقسم علیہ جواب قسم ہے۔ مقسم بہی اے جو وطور و کتاب مستور فی رق منشور، یہ ہیں مقسم بہی جن کا اللہ نے جن کی قسم کھائی ہے، گھبرائے نہیں، قسم کھائی ہے۔ مقسم علیہ کیا ہے؟ اِنَّ عذاب ربک لواقع، جب عذاب رب واقع ہوگا تو پھر مان لیں یہاں طور سے مراد کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی منکرین وجود ہوں گے، ہائے 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 ہائے، کوئی برکنین ہوں گے، حیدری کون ہوں گے؟ منکرین۔ جواب کیوں؟ جن پر عذاب واقع ہوگا وہ منکرین ہوں گے نا، اور کن کے منکرین ہوں گے؟ کوئی وجود ہوں گے جن کے عہدے ہوں گے، ایسے عہدے دار ہوں گے، اگر ان کو انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے کہا پھر میرا جواب قسم سن لو۔ جواب قسم میں حیدری، جواب قسم کیا ہوا؟ ان پر عذاب واقع ہوگا اور اس کو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طور کا ترجمہ پہاڑ ہے، پہاڑ پہ عذاب نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اگر میں جملے کہوں
پہاڑ پہ اگر عذاب آئے، عذاب نہیں آیا، کوہ طور پہ ایک تھوڑی سی تجلی آئی، ہائے ہائے ہائے، پہاڑ ٹکڑے ہو گیا تھا یا نہیں؟ اچھا اس پر بحث کریں گے جب وقت آئے گا۔ اب جناب وطور، قسم ہے طور کی، صاحبان علم، صاحبان بصیرت بیٹھے ہیں، بہت بڑا علم جو ہے میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں جناب میرے بھائی۔ خدا گواہ ابھی تک پوری مجمع البیان سے لے کے اس وقت کی تفسیروں تک ترجمے یہی ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں، یہ ترجمے ہیں سارے، ہمارے بھی، ہمارے بھائیوں کے بھی، ساری قرآن کا ترجمہ یہی ہے۔ کان کھول کے سنے، آج ترجمے سنانے ہیں، سمجھ آئی بابا؟ وطور، چونکہ ہر آیت کا ترجمہ طور کے حوالے سے ہوگا، طور مرکز ہے۔ طور کے بعد دوسری قسم کس کی ہے؟ کتاب مستور، کوئی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے، چھپی ہوئی، مستور تے نہیں، توئے ستروں والی، خیال کرے، گل کر دیتی ہے صحیح نے، جملہ میں ضرور کہوں گا، ایسی ستروں والی کتاب ہے، آخری سطر کے بعد اب کوئی سطر نہیں ہوگی، ہائے ہائے ہائے، ان گل سمجھ آئیے، مستور کے معنی لکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جناب طور کا ترجمہ یہ ہے، وطور، ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے، صاحبان علم بیٹھے، میرے بزرگ تشریف رکھتے، صحیح پیچھے آواز آ رہی ہے میرے بھائی، شکر ہے۔ وطور، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے وجود محمد مصطفیٰ، یہ طور کون ہے؟ بحث کریں گے میرا بھائی۔ طور ہے وجود محمد مصطفیٰ، آپ کی اطلاع کے لیے جلدی میں کہہ دوں، طور ہے محمد مصطفیٰ، کتاب مستور ہے علی مرتضی، وہ تو خوش ہو اللہ سے، حیدری، دلیل ہے بابا، دلیل دیتے، یہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ حسن ابدال میں یہ ایک نعمت ہے جو میں شروع کر رہا ہوں، خدا کے لیے علم کی قدر کریں اور پھر وہ بھی قرآن کی حقیقت سمجھیں جو میں بیان کرنے لگا۔ خالق فرما رہا ہے مجھے قسم ہے وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس کی حقیقت نورانیہ، علمیہ، یقینیہ، کلیہ، الہیہ، واحد الاصل کی، رسول واحد الاصل کی قسم، واحد الاصل اللہ نہیں، واحد الاصل ہے رسول، واحد الاصل کے معنی ہیں کہ 14 ہو کے ایک، ایک ہو کے 14، خوش ہو میرا بھائی، اللہ صرف حیدری، اللہ صرف رسول کی قسم نہیں کھا رہا، ان 14 کی قسم کھا۔ پھر اب وجود میں کون آگئے، طور میں کون آئے، ایک ایک روز بتاؤں گا میں۔ واحد الاصل نور ذات مصطفیٰ، واحد الاصل کی قسم، اللہ اکبر، جو مرکز ہے اصل نورانیت عالم امکان کا، ذرا تھوڑی مشکل ہوگی جو نور، یہ نور اصل ہے، نورانیت عالم امکان، جتنی عالمین ہیں ان کل عالمین کی نوریت کا مرکز ہی یہی نور، اللہ عالم امکان کی بات ہو رہی، عالم امکان کی،
اصل نورانیت کا یہ نور کیا ہے؟ مرکز ہے. یہی نور مبدا ہے. مبدا سمجھتے؟ جیسے شے کا وجود بنتا ہے، مبدا ہے اور منبع ہے. اصل نورانیت عالم امکان کا کون اصل و مرکز منبع ہے؟ یہی نور. یہ نور اکیلا نہیں، واحد الاصل نور. پھر مان لو کائنات کے تمام نوروں کا مرکز ہی 14 کا نور ہے. اس حیدری جان. دوسرا یہی نور واحد الاصل، یہ خزانہ ملکوت ہے کل عالم امکان کا. اس پہ بحث آئے گی میرا بھائی. معلوم ہو گیا خزانہ ملکوت اور اصل نورانیت ایک شے ہیں. یہی نورانیت سرکار کی جو اصل نورانیت ہے اور ملکوتیت کا خزانہ ہی 14 کا وجود ہے. سرکار دو عالم کا وجود ہی خزانہ ملکوت ہے. کل عالم امکان کا وجود خزانہ ہی کون ہے؟ یہی رسول خدا. یہ ہیں خزینہ ملکوت. یہ خزینہ ملکوت ہے کیا؟ یہ کل عالمین کی یہ خزینہ ملکوت کل عالمین کا مابہل وجود ہے، مابہل قوام ہے، مابہل قیام ہے، مابہل حیات ہے. ہائے 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 ہائے. حیات ہی اسی نور کی وجہ سے جاری ہے. سمجھ آگئی؟ حیات بھی یہیں سے ہے، قیام بھی اسی سے ہے، قوام بھی اسی سے ہے، ابتدا بھی انہی سے ہے. پھر فرمایا یہی وجود. میرے الپاس سے دیکھو میرا پتر، مشکل ضرور ہے، میں کیا کرا، اس کے علاوہ میرے پاس لفظیں نہیں ہیں. علم کلام کی بحث ہے، اس کو اسی طرح بیان کرنا زیادہ بہتر ہے. جب یہ مابہل وجود، تو یہی وجود سرکار دو عالم کی خزانہ ملکوتیت، یہ وجود سبب خلق بھی ہے اور سبب بقا بھی ہے. تمام عالمین کی خلق کا سبب بھی یہی ہے. لولا کا لما خلق تو الافلاق، تو نہ ہوتا تو افلاق ہی نہ بنا. ٹھیک، سبب خلق بھی ہے، سبب وجود بھی ہے. ذرا پھر میں علم کلام کی اگر اجازت دیں تو تھوڑی سی بات کر لوں. یہی خزانہ ملکوت، خزانہ ملکوت دیکھیں معلول ہے. میم عین لام وال. ایک ہوتا ہے منطق میں علت اور معلول. علت علم منطق میں ایک وجود ہوتا ہے علت. یہی نور واحد الاصل معلول ہے اول، جس کی علت اللہ علت تامہ ہے. ان 14 کی اس خزانہ ملکوت کی علت یہ معلول ہے، اللہ علت ہے. اب میں آپ خوش ہو جائیں میں جملہ کہوں، علت تامہ کہتے اسے ہیں، معلول ہوتا ہی وہی ہے جس کی علت تامہ ہو. یہ 14 وہ ہیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی بنا ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. خوش ہو جاؤ میں جملہ کہوں، حیدری. اگر آپ خوش ہیں تو میں جملہ کہوں. جب ان 14 کو، بات صحیح زیادہ نہیں، جب ان 14 کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا تو پھر جانشین رسول کون بنائے؟ سمجھ آ نہیں دیا؟
حیدری. تو اب معلوم ہے، اب اللہ ان کی علت تامہ ہے. اللہ علت ہے. یہ جو منطق پڑھے ہوئے میرے علماء تشریف رکھتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں بالکل. علت اور معلول کبھی نام سناؤ. یہ اللہ ان کی علت تامہ ہے. 14 معلول ہیں. رسول واحد الاصل معلول ہے. علت تامہ کے لیے شرط ہے. شرط خیال کرائے صحیح منطق پڑھنے والے کہ جو معلول بننے والا موجود ہے، وجود ہے بننے والا، اگر علت کے ارادے کے بعد 1 منٹ بھی بعد میں بنا، اللہ علت نہیں رہے گا. ہائے ہائے ہائے. ہوں گل سمجھ آئی. اگر اللہ بھی ارادے کے بعد کچھ دیر لگا دے، اللہ بھی ان کی علت تامہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے علماء نے کہا اللہ قدیم ذاتی ہے، 14 قدیم زمانی ہیں. مشکل ہے، کوئی ڈر نہیں. اللہ قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو. کھڑکیاں کھل جا بہن نہیں. ہاں تو کھل جا دن تھوڑا تھوڑا کھولو سے. مسبوق بالغیر نہ ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہ ہو، وہی قدیم ذاتی ہے. ہوں خوش ہو جاؤ میرے پتر. دوسری گل خوش ہو کے سنیں. دوسرا ہے 14 کے لیے یہ قدیم زمانی ہیں. قدیم زمانی وہ ہوتا ہے، قدیم زمانی پیچھے والے صحیح، قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو. عدم مانے نہ ہونا، عدم نہ ہونا. 14 قدیم زمانی ہیں. قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی عدم یعنی نہ ہونا نہ ہو. اسی نہ ہونے کا نام زمانہ ہے. اگر ان کے درمیان میں وقت آ گیا، زمانہ آ گیا، یہ پھر امام زمانہ نہیں ہو سکتے. خوش ہوا میرا پتر، خوش ہوا. گل سمجھ آلی بھی ہے نا؟ شکر ہے تھوڑی تو سمجھ آلی. حیدری امام زمانہ ٹھیک ہو گیا. یہاں مسبوق بالعدم نہ ہو، یعنی نہ ہونا نہ ہو، نہ ہونا نہ ہو. ان کے وجود اور اللہ کے درمیان میں نہ ہونا نہ ہو. کیا مطلب ہوا؟ ہونا ہو. ہوئی ہوئی ہوئی. پھر مان لو اللہ نے ان 14 کو بنایا بھی ہے، وقت بھی نہیں لگا. خدا جانے وہ کیا کمال ہے، وہی جانے، چونکہ وقت پہلے نہیں ہے. وہ گل سمجھ آئیے علم کلام سے. ٹھیک ہو گیا. یہ کون ہے؟ تور. تور کی ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاتے. وقت جلدی، لیکن میں تھوڑی سی بات آگے کرتے. ابھی اس تور کے ساتھ جو اگلی بات آ رہی ہے، وَالتُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. مستور سطر سین توے رے، سطر ہوتی ہے نا، سطر سمجھتے ہیں، سطریں یہ لکھی ہوئی، سطریں لکھی ہوئی. مستور مانے لکھی ہوئی سطریں. اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں علم کلام میں اس کی لفظ کہوں. اسی کتاب مستور کو کہتا ہے کتاب تقدیر الہی. 14 ہی تقدیر الہی ہے. ان کا سمجھ آدھی بھی ہے بابا. جو یہ لکھ دے وہی تقدیر بن جاتی ہے. اچھا تھوڑی جی گل، یہ تھوڑی جی کل تو بحث کل کریں گے. دیکھیں بھائی یہ کتاب مستور آخر تک
لکھی گئی یا لکھی ہوئی کتاب، لکھی ہوئی کتاب۔ دیکھیں جب کتاب آئی ہے نا، کتاب کی لفظ آئی ہے تو پھر کتاب ہونی چاہیے، نہیں غور نہیں فرما رہا۔ کتاب ڈھونڈ دوں میں آپ کو؟ اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی میں کتاب ڈھونڈ دوں۔ پہلی اسی لیے اللہ نے مدینے میں سورہ بقرہ کو نازل کیا۔ سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں۔ پہلی بڑی سورت مدینے میں نازل ہوئی، اور اسی سورت میں جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تو ماشاءاللہ صاحبان حفاظ کرام تشریف رکھتے ہوں گے، دیکھیں پہلی ہی لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہاں سانس روکنا ہے کوئی؟ ہائے الف لام میم، لا نہیں لکھا ہوا، اگلی جائے لا لکھا ہوا۔ سورہ آل عمران میں لا لکھا ہوا ہے، چونکہ الف لام میم کے بعد اللہ ہے، اللہ کے درمیان میں وقفہ آل محمد میں نہیں ہے نا۔ یہاں الف لام کے بعد کیا ہے؟ صرف الف لام میم۔ یہ کون ہے الف لام میم؟ نانا فرمائیں جب تمام نے یہ لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، حروف ہیں۔ بھائی یہ حروف نہیں، یہ ان 14 کے نام ہیں۔ دلیل ابھی دلیل دے گے، ابھی وقت کے حوالے سے جتنی وقت ملتا ہے۔ یہ کیا ہیں؟ الف لام میم آل محمد۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، میں نے پورا قرآن لکھ دیا ہے، سارے جتنے 28 یہ ہیں حروف مقطع سارے میں نے تفصیل سے لکھ دیا۔ الف لام میم، حکم ہے سانس روک دو تاکہ پتہ چلے کوئی وجود ہیں۔ اللہ نے کنہیں وجودوں کے نام لے لیے ہیں، کیسی بات ہے۔ الف لام میم، آگے آ گیا ذالک۔ خیال کرائے صاحبان علم بیٹھے، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اشارہ بعید، وہ خدا جانے یہ کتنی دور ہیں، اللہ کو بھی وہ کہنا پڑا۔ اے بیت معمور میں اشارہ کر رہا ہوں، خیال کرائے ذرا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالکہ جاتا ہے پیچھے، پیچھے۔ اب یہاں جنہوں نے لغت کی کتابیں لکھی ہیں نا، جلالین ہے، ٹھیک ہے، سیوطی کی کتاب ہے، زمخشری کی کتاب ہے، یہ جتنی لغت کی کتابیں ہیں انہوں نے کوشش کی کہ ذالکہ کو پیچھے لے جائیں۔ خیال کرائے، انہوں نے لکھا ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جناب، میں نے پورا قرآن لغت میں لکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذالکہ کو پیچھے جانا چاہیے۔ اگر ذالکہ کو پیچھے کرتے ہیں تو الف لام میم کا معنی ہے آل محمد، تو ترجمہ بنتا ہے آل محمد وہ کتاب ہے۔ ہائے 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 ہائے، کتاب یہ ترجمہ بنتا ہے آل محمد وہ کتاب ہیں لا ریب فیہ، جن میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہوگی، یہ دلیل واقع ہوگی جناب۔ آل محمد وہ کتاب ہیں جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، لا ریب فیہ، اس پہ بحث کروں گا میں، لا ریب فیہ۔ آگے ساتھ ھدی للمتقین، یہ آیت مکمل ہوئی۔ یہ ہدایت ہے، یہی کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، مسلمین کے لیے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ھدی للمتقین۔ میں ایک جملہ کہوں، حیدری وقایقی، وقایتن یا وقایتن بچنا، ٹھیک ہے، متقی
उज़लिफ़त जन्नत लिलमुत्तकीन, जन्नत ही बनाई गई है मुत्तकीन ही के लिए, जो बचते हैं बचते हैं बचते हैं बचते हैं। किससे? हराम से। गल करा, पता नहीं माहौल मुतहम्मिल है या नहीं। मुत्तकी तकवा किसका नाम है? हराम से बचने का नाम तकवा है। यार क्यों परेशान हो रहे आप? हराम है या नहीं? हराम से बचने का नाम तकवा है। तकवा है। पूरे लफ्ज़ में कह दूं, खुदा के वास्ते समझना है, दलील के साथ मैं कह रहा हूं। वकाया के माने हैं हराम से बचना। दीन में सबसे बड़ा हराम ही इनकार विलायत अली है अपने अभी हैदरी। खुश हो वो बाबा, खुश हो। इतनी देर, हाँ समझ आइए ना जो। बस वक्त के हवाले से थोड़ी सी एक कर, जनाब अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आपके साथ आपका एक सहाबी है, चौथे नंबर का, असबाग इब्ने नबाता। उन ख्याल कराए बहसें आएंगी, थोड़े थोड़े करके समझ आपको सुनाएंगे। चलिए कूफा, घर से निकले, कूफे के कब्रिस्तान से जनाब अली अलैहिस्सलाम गुजरे ना। आवाज़ आ रही है मेरा भाई? जनाब अली अलैहिस्सलाम जब गुजरे तो असबाग से कहा, असबाग आप अल्लाह की निशानियां देखना पसंद करते हो? खुश हो मेरा भाई, अल्लाह की निशानियां देखना पसंद करते हो? खुदा गवाह कदमों में गिर के कहता है सबसे बड़ी निशानी तो आप, हाय 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 मौला आप हैं सबसे बड़ी निशानी। हाँ मौला मैं बहुत पसंद करता हूँ। इमाम चल के कब्रिस्तान में एक कब्र के पास आए, कब्र वाले से कहा कुम बिइज़्निल्लाह। ओए होए होए होए, खुश हो मेरा भाई, खुश हो। जब फरमाए ना कुम बिइज़्निल्लाह, फौरन कब्र शिगाफ्ता हुई। एक जीशान इंसान निकलते हुए कहता है अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। खुश हो मेरा भाई, खुश हो पुत्र, खुश हो। उसने कहा मेरा नाम अम्र इब्ने दीनार हमदानी है। गल चंगी लग रही है? परेशान ना हो यार, किताब मेरे साथ मौजूद है, दमतु साकिबा में है, जाके देख लीजिए। अम्र इब्ने दीनार हमदानी, वाक़ए अंबार में अमीर शाम के एक सिपाही ने मुझे कत्ल कर दिया। मौला आपने मुझे जिंदा कर दिया। मेरा इमाम मुस्कराने लगे। आए है इमाम मुस्कराने लगे, मुस्कराने लगे, हाय हाय हाय। मुस्करा के फरमाते हैं अम्र इब्ने दीनार हमदानी, हमने तुम्हें सिर्फ एक थोड़े से वक्त के लिए जिंदा नहीं किया, हमने तुम्हें 30 साल जिंदगी दे दी। खुश हो मेरा बाबा, खुश हो। हाय 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 हाय, 30 साल जिंदगी दे दी है। अब जाओ घर। हूँ गल करा, अगर आप समझ रहे हैं, मेरे साथ पास देख रहे हैं, समझ रहे हैं, खुदा के लिए बात समझा करें। चला जा सीधा घर। घर जाके जाते ही घर वालों से कहो मुझे अली ने दोबारा जिंदा किया। मुझे जनाब अली ने दोबारा जिंदा किया, जनाब अली ने जिंदा किया। फरमाया इन 30 सालों में तुम्हारी इबादत सिर्फ यही है। तो आम नमाजें तो पढ़ के कि जो भी मिले, जो भी आए, जहाँ भी जाओ, जहाँ सुकून करो, हर एक से यही कहो मुझे अली ने जिंदा किया। बहुत बड़ी हैदर